بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا معشر الإخوة، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. وقال تعالى في موضع: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، میں نے قرآن مجید کی دو الگ الگ صورتوں کی آیتوں کی تلاوت کی ہیں اور دو حدیثیں پڑھ. اب اس کے کہ میں ان دو آیتوں اور دو حدیثوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کروں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قمری مہینوں کی تعداد 12 ہے. محرم سے شروع ہونے والا قمری اور اسلامی سال رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج تک ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت 12 مہینوں کے بارے میں نازل کی ہے، اس کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں. ایک ہے ذکر، ایک ہے ذی الحج،
ایک ہے محرم اور ایک ہے رجب. 3 مہینے مسلسل اور یہ چوتھا مہینہ رجب. محترم ہونے کی جو وجوہات بیان کی گئی ہے، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہے، کوئی نہ کوئی میننگ اور مفہوم اور مطلب ہے. محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین اس دور میں بھی، دور جہاد میں بھی جنگ و جدل، قتل و قتال، فسق و فجور اور ساری برائیوں میں جو مبتلا ہوا کرتے تھے، تو ان مہینوں میں جنگ و جدل سے، قتل و غارتگیری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، اس کی حرمت کا، اس کی عظمت کا، اس کے احترام کا خیال رکھتے تھے، اور قتل و قتال کو اپنے اوپر اپنے حرام کر دیا. اسی حرمت کے باقی رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ محرم کو محترم قرار دیا، یہ قضا اور ذوالحجہ کو بھی محترم قرار دیا، اور رجب کو. رجب کے بھی معنی تعظیم کے، عزت و عظمت اور تعظیم و تقریر والے مہینے کو رجب. رجب کے مہینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان امت محمدیہ کا مہینہ، اور نیکیوں کے لیے طبیعت کا میلان اور رجحان رجب کے مہینے سے انسانوں کے دلوں میں جاگزی ہوتا ہے. اس مہینے کی عبادتیں اور نیکیوں کے اجر و ثواب کے بارے میں بے شمار فضیلتیں حدیث میں آئی. سفر کو سفر اس لیے کہتے تھے کہ محرم کیونکہ قتل و غارتگیری، جنگ و جدل اور قتل قتال سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، تو سفر کے مہینے میں وہ گھروں سے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جائے. ربیع الاول اور ربیع الثانی گھروں میں ٹکے رہتے تھے. اتباع کہتے ہیں گھروں میں جمے رہنا اور ٹکے رہے، گھروں سے رہے. جمادی الاول، جمادی الثانی، جب یہ مہینہ جمادی الاول جمادی الثانی کا نام پڑا، سب سردی کا موسم تھا اور سردی کی شدت کی وجہ سے پانی بن گیا تھا، جم گیا تھا، جامد ہو گیا تھا، اس لیے اس کا نام جمادی الاول اور جمادی الثانی. رجب کے معنی تو بتا دیا کہ عزت و تعظیم والا. شعبان لوگ منتشر ہو جایا کرتے تھے، گھروں سے نکل جایا کرتے تھے اور پھیل جایا کرتے تھے، تو شعیبہ اور انشیاب اور شعبان پھیل جانے کو منتشر ہو جاتے. رمضان شدت کی گرمی کو کہتے ہیں، رمضان سے بنا ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی برکت سے انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. شوال اس مہینے میں جانور کشتی کیا کرتے تھے، یہ قضا اپنے آپ کو گھروں میں بٹھا لیں، اسی سے قاعدہ بنا ہے، شروط بنا ہے. قاعدہ اول، قاعدہ آخرہ، جو نماز بیٹھا جاتا ہے 2 رکعت کا گزارا کر، تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اسے ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں، ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں. ذوالحجہ حج کے موسم کو حج کا مہینہ ہے، اس لیے اسے ذوالحجہ اور بہرحال یہ مہینے اسلامی مہینے کہلاتے ہیں. ہر ایک کی وجہ تسمیہ اور اس کے معنی مطلب شارحین نے بیان کیے ہیں. میں نے سب سے پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے
اس کا تجربہ یہ ہے کہ وہ تکن منکم امت یدعون الی الخیر، آپ میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف گامزن کرے سب برائیوں سے روکے، بل تکن منکم امت یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی، وقع کی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کہ معاشرے کی اور سماج کی قوم کی جو حالت تھی، جہالت کے اندھیرے میں قوم ڈوبی ہوئی تھی، پھر فجور، سب سے وارت گیری، ساری عیاری، فحاشی، دغا بازی، شراب نوشی، جوا اور دیگر سب سارے کی ساری برائیاں روئے زمین پر موجود تھی۔ ان خوفزدہ حالات میں، ان پرسکون حالات میں، برائیوں کے دلدل میں جب قوم پھنس گئی تھی، پھنسی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، آ گیا کہ تم دوزخ کے ڈھانے کے قریب پہنچ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے تم کو دوزخ کے گڑھے میں جانے کو چاہیے۔ کئی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کو نعمت سے تعبیر کیا گیا، کہا گیا اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، تم آپس میں باہم دستگیرباں تھے، ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے، اللہ کے پیغام کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے تم کو باہم تیر و شکر کر دیا، اللہ تم بنعمتہ اخوانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے تم آپس میں تیر و شکر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے جو حالات ہے، شاعر نے منظوم انداز میں چند اشعار میں کہے ہیں، شاعر نے کہا ہے قلم ان کے جتنے کے سب احسیانہ، قلم ان کے جتنے کے سب احسیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تعزیانہ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بہن کا راج، قلم ان کے جتنے کے سب احسیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تعزیانہ، ہوتے سب کو غارت میں چالاک کہتے، ہوتے سب کو غارت میں چالاک ایسے درندے اور جنگل میں بیکار تھے، صبح ان کی دن رات کی دل لگی، صبح ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، صبح ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی، تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی، غیر ہر طرح ان کی حالت ٹھیک تھی، تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی، غیر ہر طرح ان کی حالت بری تھی، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماقت سے بے رحم مادر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماقت سے بے رحم مادر، پھر دیکھتی جب کہ شوہر کے پیروں میں کئی زندگی آتی دیکھ لے جاتی، اس سے بھی خطرناک حالات تھے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسولت کے ذریعے سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مبعوث کیا امیوں میں جاہلوں میں دنیا کا ایک رسول کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرنا یتلو علیہم آیات ویزکیہم اور ان کے نفوس کو تزکیہ کرتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جبکہ جو جس سے قبل کھلی گمراہی میں مبتلا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی ہے کاغذات اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان سابقہ اور ادیان باطلہ پر غالب آ جائے. وجود ہو رہا دین ولو کرہ المشرکون. چاہے یہ عمل مشرکوں کے لیے ناگواری کا سبب ہی کیوں نہ ہو. ان ساری آیاتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعوت دین کا کام انبیائی مشن ہے، پیغمبر کا کام ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو صلاح و فلاح کی جن کو ہدایت کی طرف دعوت نہ دی. آج قرآن دور میں الہاد پرستی کا دور ہو رہا ہے. انکار رسالت، انکار آخرت، عیسائیت، تبائیت، بہائیت، قادیانیت، اشتراکیت اور یہ فسطائی طاقتیں برسر اقتدار پارٹیاں جو اسلام دشمن اور مسلمانوں کے دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نہ صرف کفار مشرکین یہود و نصارہ یہ سارے دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نت نئے سازشیں کر رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کا یہ اجتماع جو بیرونہ ضلع اجتماع ہونے جا رہا ہے 70 پھیڑے سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر رائے پور کے وسیع و عریض میدان ہندوستانی سطح پر ہی نہیں عالمی سطح پر دعوت کا کام لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے والی ایک تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت کوئی سیاسی پارٹی نہیں، کوئی سیاسی جماعت نہیں. اپنی جان اور اپنا مال لگا کر اللہ کی راہ میں نکل کر 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے 1 سال 3 سال اس طرح اللہ والے اللہ سے ملانے کے لیے جو لوگ دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، مذہب سے دور ہیں، ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے، مذہب سے قریب کرنے کے لیے، مذہب کو قریب کرنے کے لیے، اللہ اور رسول کے قریب کرنے کے لیے اور اپنے من کی بازی لگاتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. قوم اور قوم کی جو افراد دین سے دور ہیں اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر اس کا کوئی مقصد نہیں. بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. تبلیغی تحریک کا بنیادی مقصد ایک طرف لوگوں کو دین کی طرف پیدا کرتا تو دین سے قریب ہو جائے. پھر ایک طرف انسان جو دین سے قریب ہو جائے گا پھر وہ عالم بنے گا، قاضی بنے گا، حافظ بنے گا، مفتی بنے گا، قاری بنے گا، مسلم ڈاکٹر بنے گا، مسلم انجینئر بنے گا، مسلم سائنس کا بنے گا. تو کئی طلب لوگوں کو
دین کی طلب پیدا کرنے کے لیے یہ جماعت کے لوگ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں کی گاؤں میں جاتے ہیں، لوگوں کے شہروں میں جاتے ہیں، دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، اس کے لوگ دین سے قریب ہوتا ہے اور ان کے اندر دین کی طلب اور دین کی طلب پیدا ہو۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں دین سے دوری، مذہب سے بیداری، فرائض میں کوتاہی، تفاہم، غفلت، لاپرواہی، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کیوں لیا ہو لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں۔ یہ مختصر سا کلمہ تو ان کے اوپر مشتمل ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس مختصر سے کلمے کے 24 حروف ہے۔ لا الہ الا اللہ میں طریق عبادت کو ظاہر کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ میں طرز معاشرت بیان کیا گیا ہے۔ ان دو حصوں پر اگر انسان اپنی گہری نظر ڈالے تو گویا کہ اس کی زندگی کارآمد زندگی ہوگی، کامیاب زندگی ہوگی، اور دعوت تبلیغ کے ذمہ دار، دعوت تبلیغ کا جو کام ہے تو یہی کام ہے کہ انسان کی پوری زندگی کرنے کے ان دو حصوں کے مطابق گزارے تاکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو حدیث ہے وہ راوی ہے کہ جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا تو جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہہ دینا دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کلمے کے مطابق تو کرنے گزارنا ضروری۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ جو دین کے معاملے میں بے چوک ہو چکے ہیں، نیام ہو چکے ہیں یا پردے ہو چکے ہیں، ان کو دین کی اہمیت، دین کی عظمت اور دین کے تقاضے ان کی زندگی میں ڈالے جائیں، ان کو احساس دلایا جائے، احساس دلایا جائے کہ آپ پیدا کیے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ الذی خلقکم لیبلوکم ایکم احسن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ نیک بل توڑ سکتا ہے۔ زندگی پابندگی حقیقت میں زندگی اللہ کے قریب، دین کے قریب، رب کے قریب، رسول کے قریب، مسجد کے قریب، اپنی مذہب سے قریب کرنے کے لیے تحریک عمل میں آئی۔ اس کا کوئی اور مقصد نہیں کہ بے طلب لوگوں کے پاس جانو دین کی طرف، دین کی طرف پیدا کر، انسان کے اندر دین کی طرف پیدا ہو جائے گی، کیسے وہ سنے گا، وہ سمجھے گا، غور فکر کرے گا، حضور کا یہ ارشاد وہ سمجھے گا، تو جو عالمن اور متعلمن اور مستمعن اور محبن بلا سامنے سے تعلق کہ عالم بنو، علم کے سیکھنے والے بنو، علم کے سننے والے بنو یا علم کے چاہنے والے بنو، پاس میں نہ بنو ورنہ ہلاک کر دے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی اہمیت بتائی ہے، عمل کی جو اہمیت بتائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ یؤمن احدکم کیا یکون ہواہ تبع لباسہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے دین کے مطابق نہ ہو جائے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کرنے کے مطابق زندگی نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں کھوئے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کی مضبوطی سے کام رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو راہ سے گمراہ نہیں کر سکے گی، تکلیف نہیں دے سکے گی، راستے سے ہٹا نہیں سکے گی۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے سنت۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ تقاضا ہے کہ ہر کوئی اپنا بڑا کہ چھوٹے کو اپنی طاقت کے بلبوتے پہ روکے،
اگر اتنی بھی طاقت اور ہمت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے جڑا۔ ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے رسوم ہیں، رواج ہے، خرافات ہے، تین دروازے سے کفار مشرکین کے راستے سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے۔ کچھ کا تعلق مہینوں سے ہے، کچھ کا تعلق دنوں سے ہے، کچھ کا تعلق راتوں سے ہے، کچھ کا تعلق تہواروں سے ہے، شادی بیاہ کے تمام رسوم ہیں۔ شادی بیاہ میں جو بہت سارے غیر ضروری رسوم ہیں، اس سے بھی لوگوں کو روکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ پتنگ بازی سنگوانے کا جو ایک اسلامی معاشرے میں، مسلمان قوم میں جو عمل آ گیا ہے، یہ مسلمان کا اختیار نہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے کہ پتنگ بازی کرے اور تل سکرات منائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غیر سے زیادہ مسلم قوم میں یہ 14 جنوری کو تل سکرات ہے، یہ چھتوں پر اپنے محلوں میں، گلیوں میں، میدانوں میں یہ کوئی اسلامی شعار بازی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہے، جو نائلون کا مانجا ہے اور دیگر ملکوں کے جو مانجے استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے پرندوں کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بہت سارے انسانی جانیں قرض ہوتی ہیں۔ میں بڑے اپنی قوم کے بچوں کو اس طرح کے رسوم سے، رواج سے، خرافات سے پاک رہنے کی تلقین کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی طریقہ ہے۔ جو کوئی تم میں سے کسی کو برائی کرتے دیکھے تو اپنی طاقت سے، اپنے قوت سے اس کو روکے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا پیار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے بھلے سے ان کو چھوڑ دیا، آتش بازی ہوتی ہے اور دیگر بجائے کے جو تہوار ہوتے ہیں، غیروں سے زیادہ اپنے لوگ آتش بازی، غیروں سے زیادہ اپنی پسند بازی کرتے ہیں۔ دعوت اللہ کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ زندگی کا ماحصل یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ومن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ ان دو آیات پر انسان اپنی زندگی کا انحصار کر لے تو سمجھتے ہیں اس کی زندگی کامیاب۔ جس کسی نے اللہ کے احکامات کی اور اس کے رسول کی تابعداری نہیں کی، انحراف کیا، روزرداری کی، تو اس کی زندگی کم چلی جائے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کم ہو جائے۔ ہمارے زندگی میں جو مسائل آتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ کتاب و خدا بندی اور اس سے نبی کو پس کچھ ڈالنے سے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں فقر فاقہ ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، تندرستی ہے، اور یہ ساری باتیں غیروں کے رسوم و رواج اور خرافات کو من تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ جو کوئی میری کتاب ہدایت کی اتباع کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور اس کی محرومی کی تفصیل ہوگا۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس خرافوں کو پچھلے دور میں دعوت کی اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر امت کا لقب اسی لیے دیا ہے کہ دعوت دی کر کام مرتے کم کرنا ہے۔ اس کا یہ کام رہے گا انشاءاللہ یہ امت محفوظ رہے گی مسائل سے، عذاب خداوندی سے اور قہر الہی سے۔ آج الحاد پرستی اور دیگر جو اقوام مسلمانوں کو اور اسلام کو سفید سے مٹانے کے لیے ڈرتے ہیں، آج قوم میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ دعوت اللہ اور دین کی دعوت کا کام کے گھر سے
اپنے محلے سے، اپنی سوسائٹی اور سماج سے اور دیگر اہل قریہ اور گاؤں اس کام کو پھیلانے والا بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت دین کے کام سے، تاکہ اللہ سے یہ قوم قریب ہو، دین سے قریب ہو، دعوت سے قریب ہو، مسجد سے قریب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جیسا کہ آپ سر جانتے ہیں، مسجد جمیل بیگ کے بہت سارے سماجی جو کام ہوتے ہیں، چلے بیماروں کی تیمارداری، ان کی عیادت اور ان کی خدمات کا علاج معالجہ، ان کے کھانے اور رہنے کے بہت سارے انتظامات اور بہت سارے نیک کام یہاں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے تعاون جو بھی کام ہے جو ہمیں سفل جو ہو سکتا ہے آپ ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہاں کا جو عملہ ہے جو اسٹاف ہے تو کثیر تعداد میں وہ اسٹاف ہے۔ ان سارے مصارف اور اخراجات کے لیے کافی مال و دولت لگتی ہے۔ اس میں آپ اپنی طرف سے، اپنے مضمومین کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے سب کا خیر خیرات، زکات جو بھی مد ہو سکتی ہے آپ صرف ہو سکتا ہوں کیجیے۔ یہی سب کا ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں جو واپس ملے گا آخرت میں 110 اور کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ آخرت کی کمائی کے لیے ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں پائیداری اور ان کام کو انجام دینے والوں کو تندرست عطا فرمائے اور ان کے اندر اخلاص اور خلوص دولت سے انہیں مالامال فرمائے اور ہم تمام کو ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آخر دعوانا